سابق وزیراعظم یا نواز شریف کو ان کے دوسرے دور حکومت میں عوام نے ایک بھرپور مینڈیٹ دیا۔ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کی وجہ سے 1973 کے آئین کے مروجہ اسلامی نظام کے نفاذ کی دفعات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شریعت بل پاس کروایا گیا۔ اب بل سینٹ میں پیش ہونا تھا اور مارچ 2000 میں سینٹ کے الیکشن تھے، جس میں نون لیگ کی حکومت کو سینٹ میں بھی 2/3 کی برتری حاصل ہو جانی تھی اور پھر یہ بل سینٹ کی منظوری کے بعد آئین کا حصہ بن سکتا تھا، مگر کارگل جنگ اور اس کے بعد فوجی ایکشن اور پھر ایک اور مارشل لا۔ مگر اس دفعہ سیاہ کی مذہبی رجت پسندی کے الٹ انلائٹنڈ ماڈریشن کا نعرہ اور ایک اور عامر پرویز مشرف اسلامی نظام کی طرف قدم اٹھنے سے پہلے ہی واپس ہو گیا۔ جاولک نے اسلام کا وہ منظر ترتیب دیا کہ جس سے ایک مسلمان کو بھی اسلامی نظام سے خوف آنے لگا۔ آج شریعت ہی ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے ہم نے سن 1977 سے سن 1985 تک کئی بنیادی اور ٹھوس کام کیے اور اس کے برعکس مشرف نے اسلام کو لبرل اسلام ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ دونوں نظریوں سے اسلام کا تشخص دنیا بھر میں متاثر ہوا۔ مغربی اقوام ہمیشہ سے جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹا کرتی ہیں، مگر جب مسلم ممالک میں جمہوریت پھلنے پھولنے لگتی ہے اور اقتدار پر عوامی رائے کا اثر و رسوخ ہوتا ہے تو اس جمہوری حکومت کے خلاف عالمی سطح پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یا ان جماعتوں کو عالمی سطح پر حمایت کی جاتی ہے جو لبرل سمجھی جاتی ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام اور اسلامی طرز کی جمہوریت۔ شاہ ایران کی سیکولر بادشاہت کو امریکہ نے بچانے کی بھرپور کوشش کی، مگر جمہوریت پر مبنی اسلامی انقلاب کو نہ روک سکی۔ اسی جمہوریت کے سبب لبنان میں امریکہ مخالف حزب اللہ جمہوری ایوانوں تک جا پہنچی۔ فلسطین میں حماس نے فلسطین کی حکومت میں الیکشن کے ذریعے اثر و رسوخ حاصل کیا۔ واضح رہے کہ حماس کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہوا ہے۔ الجزائر میں امریکہ مخالف مذہبی جماعت جب جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئی تو اس کو گروا دیا گیا۔ ترکی میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جماعت اسی جمہوریت کے سبب اقتدار پر براجمان ہوئی جس کی سربراہی طیب اردگان کر رہے ہیں۔ یہ وہ طیب اردگان ہیں جنہوں نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ورلڈ اکنامک فورم میں احتجاج اور واک آؤٹ کیا۔ ان کی حکومت کو سیکولر ذہن رکھنے والی ترک فوج کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ بغاوت ترکی کے ریٹائرڈ جنرلوں نے تیار کی تھی۔ اس وقت ترکی کی عدالت میں ان ریٹائرڈ جنرلوں نے مقدمہ درج کروایا کہ اتا ترک کے سیکولر نظام کو ترکی کی موجودہ حکمران جماعت سے خطرہ ہے۔ اسی طرح عراق میں 1969 میں عبد الکریم قاسم کی امریکہ مخالف حکومت کو صدام کی باس بغاوت کے ذریعے کچل دیا گیا جس کے پیچھے CIA کا ہاتھ تھا۔ اسی زمانے میں انڈونیشیا میں سکارنو کی امریکہ مخالف حکومت کو بڑی چلاکی سے امریکہ کے حمایتی سفارتوں کے ہاتھوں ختم کرا دیا گیا اور قطر میں شیخ حماد اسلامی رجحان رکھنے والے اپنے سگے والد کو جلا وطن کر کے اقتدار پر براجمان ہوا۔ اسی دوران مصر میں انور السادات نے اسرائیل کے ساتھ 1979 میں کیمپ ڈیوڈ امن معاہدہ کر لیا جس کی اسلامی دنیا میں مخالفت کی گئی۔ واضح رہے کہ مصر اس معاہدے سے پہلے اسرائیل سے بری طرح شکست کھا چکا تھا اور اس میں مصر کے ہزاروں نوجوان شہید ہوئے۔ انور السادات کو 1981 میں ایک اسلامی جہادی گروپ نے امریکہ حمایتی ہونے کے الزام میں قتل کر دیا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے جہادی گروپس کون ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے کہ آج ان کی شکل طالبان اور القاعدہ ہے یا کچھ اور۔ 18ویں صدی میں مغل سلطنت اپنے زوال کی طرف گامزن تھی۔ مسلمان دین سے دور اور افراتفری کا شکار ہو رہے تھے۔ فرقہ واریت اپنے عروج پر تھی۔ اس بد امنی کے دور میں شاہ ولی اللہ کی شخصیت مینار نور تھی جنہوں نے مسلمانوں کی حالت بہتر کرنے کے لیے عملی اور فکری جد و جہد کی۔ شاہ ولی اللہ نے ابتدائی دینی اور دنیاوی تعلیم اپنے والد اور آبائی وطن سے ہی حاصل کی۔ 1743 میں وہ مزید دینی تعلیم کے حصول
اور فریض حج کی ادائیگی کے لیے حجاز گئے، جہاں وہ شیخ ابو طاہر بن ابراہیم کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے۔ حجاز میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ جب واپس برصغیر پہنچے تو اس وقت مغل سلطنت اپنے آخری دور سے گزر رہی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے طالب علموں کی جماعت تیار کی اور انہیں ملک کے مختلف حصوں میں تبلیغ کی غرض سے بھیجا۔ اس وقت کی فوج کے سپاہیوں کو جہاد کے بارے میں شعور دیتے رہے۔ انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو ایک خط لکھا، اس میں انہوں نے ابدالی کو برصغیر میں مسلمانوں کے خاتمے کے لیے اٹھنے والی مرہٹہ تحریک کے خلاف جہاد کے لیے کہا۔ اس خط کا احمد شاہ ابدالی پر بہت اثر ہوا اور پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کی شکست سے اس علاقے میں مسلمانوں نے نہ صرف برصغیر میں مکمل تباہی سے بچ گئے بلکہ ان کی حاکمیت پھر سے بحال ہو گئی۔ آنے والے دور میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نجد کے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کی بہت سی رسومات کو مشرکانہ قرار دے کر ان کے خاتمے کی تحریک چلائی۔ انہوں نے خلافت کے قیام کا اعلان کر کے انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی نے مسلمانوں میں جہاد کے ولولے کو اثر نو زندہ کر دیا۔